السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها الا هالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ وبعد، قابل احترام معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے۔ آج جس نشانی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے مختلف فتنوں کا ظہور، اور یہ وہ نشانی ہے جس سے بچنا تقریباً اس دور میں ناممکن ہے۔ ایک انسان مختلف قسم کی فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ بہت زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ فتنے کا کئی معنی ہے۔ ایک معنی تو امتحان اور آزمائش کا ہوتا ہے، اور یہی اس کا اصل معنی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ یعنی ایمان لانے کے بعد لوگوں کی آزمائش کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین لوگوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش کبھی خیر کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کبھی شر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین کبھی مال دے کر کے، کبھی نعمت دے کر کے، کبھی دولت دے کر کے انسان کو آزماتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی آزمائش ان سے نعمتوں کو چھین کر کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین کی آزمائش کا انداز نرالا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر کے انسان کو آزماتا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، منصب ہوتا ہے، اس طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ کیا وہ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کے ذریعے سے اور یعنی اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے بیماری دے کر کے یا اس طریقے سے اور کوئی پریشانی اور مصیبت میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ اس پر وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں صبر کرتا ہے۔ اس لیے مومن کا جو معاملہ ہے ہر حال میں خیر کا ہوتا ہے۔ اگر اسے پریشانی پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے اس پر اجر دیتا ہے۔ اور ایک مومنوں کے لیے ہے، اگر دنیا کی کوئی نعمت بھلائی اور خیر کسی کافر یا کسی فاسق اور بد کردار بدعمل کے پاس ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے، تدریج ہے۔ اور اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے اور وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور مصیبتوں میں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے۔ لیکن یہی چیز ایک بندے مومن کے لیے اگر وہ پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر نعمتوں میں ہے تو اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر انعام اور اکرام ہے۔ اور یہ مومن کے لیے ہے، کیونکہ مومن اس رب پر ایمان رکھتا ہے، اس ذات پر جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اس پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بطور خاص یہ چیز رکھی ہے کہ نعمتیں ان کے لیے اکرام اور فضل ہیں، اور اس طریقے سے اگر پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے، اور اگر وہ صبر کرتے ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین کو اجر سے نوازتا ہے۔ تو فتنے کا ایک معنی بلکہ اصل معنی کیا ہے؟ آزمائش کا ہوتا ہے۔ فتنے کا ایک معنی شرک بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے۔ یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے ان سے قتال کرو۔ تو اس طریقے سے یہاں فتنہ سے مراد یہ سیاق و سباق سے ان چیزوں کی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں پر فتنہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔
تو یہاں فتنہ شرک کے معنی میں ہے، اس طریقے سے نفاق کے معنی میں بھی فتنے کا لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا، یعنی دلوں کے اندر تم نے کفر اور نفاق کو چھپا رکھا تھا، اور انتظار میں ہی رہے کہ شاید مسلمان گردش لیل و نہار کا شکار ہو جائیں، اور تمہارے دلوں کے اندر نفاق رہا کہ اگر مسلمان پریشانی میں آ جائیں گے تو ہم ظاہر کر دیں گے اپنے کفر کو، اور اگر مسلمان نہیں پریشانی میں آئیں گے تو اپنے کفر کو ہم چھپا کر کے رکھیں گے۔ تو یہ نفاق کے معنی بھی یہ معنی آتا ہے۔ بہر اس کے کئی معنی ہیں فتنہ کے۔ دیکھیے فتنہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فتنے کے تعلق ہے دنیا سے، جسے شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے، جیسے مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، منصب کا فتنہ، شہرت اولاد کا فتنہ، یعنی دنیا سے جن فتنوں کا تعلق ہے، جن چیزوں کا تعلق ہے، اسے دنیا کا فتنہ یا شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا فتنہ ہوتا ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے، اسے شکوک و شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے، اور یہی فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ شہوات کے فتنے میں انسان کی دنیا خراب ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان اپنے دین کو اگر باقی رکھتا ہے تو یہ فتنہ اس کے لیے اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوتا۔ لیکن دین کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ دین کا فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرے، بدعات اور خرافات پیدا کرے، شرک کرے، اللہ تعالیٰ کے ایمان میں خلل ہو، اس کے توحید کے اندر خلل ہو، اس کے یہاں شرک پائے جائے، اور سنت کو چھوڑ کر کے بدعات اور خرافات کے اندر گرفتار ہو جائے، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے منہج جو اہل بدعات ہیں، اہل باطل ہیں، اہل زیغ و ضلال ہیں، ان کے فتنے کے اندر اور ان کے اندر اپنے آپ کو یعنی ان کے فتنوں میں انسان شامل ہو جائے۔ تو یہ دین کا جو فتنہ شکوک و شبہات کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں شک کرنا، قرآن کے بارے میں شک کرنا، قیامت کے بارے میں شک کرنا، دین کے بارے میں شک کرنا، یہی طریقے سے اور دین کی جو بنیادی باتیں ان کے بارے میں شک اور شبہ کے انسان کا شکار ہونا، اسلام کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، اور پھر وہ بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جائے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دین اسلام سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے، الحاد کا شکار ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شبہ ہے دین سے جو متعلق ہے بہت خطرناک شبہ ہے، کیونکہ جس کا دین خراب ہو گیا اس کی عاقبت بھی خراب ہو گئی۔ عاقبت کی بھلائی کا دار و مدار دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ جب تک انسان دین میں مکمل طور سے داخل نہیں ہوگا اور دین پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اس وقت انسان عاقبت کی برائی سے، خرابی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے دنیا کا جو فتنہ ختم ہو جانے والا ہے، مال کا فتنہ، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، یہی طریقے سے منصب ہے، شہرت، اولاد، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گی۔ اس لیے جو اصل آزمائش یا فتنہ ہے وہ دین کا فتنہ ہوتا ہے، جو شکوک و شبہات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے دنیا اس کی خراب نہ ہو، لیکن آخرت تو خرابی ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرت میں انہی لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جو سچے مومن ہوں گے، سچے پیروکار ہوں گے، مخلص ہوں گے، موحد ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ انہی لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھلائی اور خیر ہے۔ لہذا یہ شکوک و شبہات کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، جتنے بھی دین اسلام کے اندر یعنی فرقے پیدا ہوئے شکوک و شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے، چاہے خوارج ہوں، چاہے روافض ہوں، یا جہمیہ ہوں، یا معتزلہ ہوں، یا اس طریقے سے اہل بدعات ہوں، صوفیہ ہوں، یا اور بھی جو فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کی بنیاد ہی شکوک و شبہات ہے۔ اسی کی بنا پر امت فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی، انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، دین کو تقسیم کر دیا۔ دین ایک تھا اللہ رب العالمین کا، رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ کا دین ایک تھا، لیکن شکوک و شبہات میں پڑھ کر کے لوگوں نے دین کو تیاں پاشا کر دیا، دین کو لوگوں نے مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ دین میں شکوک و شبہات کی بنا پر شک پیدا کرتا ہے شیطان، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بسا اوقات دین سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو شکوک و شبہات کے جو فتنے ہیں یہ بہت خطرناک فتنے ہیں، آپس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے،
اور اس طریقے سے انسان سنت کو چھوڑ کر کے بدعت و خرافات کے اندر چلا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر ہمیں فتنوں میں پڑنے سے، اختلافات سے بچنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ انسان فتنوں کے اندر نہ پڑے، دوری اختیار کرے، شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ اسلام یقین کا نام ہے، شکوک و شبہات کا نام نہیں ہے کہ انسان ہر بات کے اندر شک اور شبہ میں پڑ جائے۔ کوئی آیت آئے اور اس کو معنی سمجھنے میں مشکل ہو جائے، تھوڑی سی شک اور شبہ کے اندر پڑ جائے۔ کوئی حدیث پڑھتا ہے، معنی اس کو سمجھ میں نہیں آیا، فوراً شک اور شبہ کے اندر گرفتار ہو گیا۔ ایسی کیسی حدیث ہے، ایسی کیسی آیت ہے؟ حالانکہ آیت اپنی جگہ پر سچی، حدیث اپنی جگہ پر سچی، اس کے پاس علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی تعارض، کوئی چیز ہے تو فوراً دفع کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اعتراض تھا ہی نہیں اور سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فتنوں کے دور میں ایک شخص کو ہمیشہ عالم دین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ علماء دین جو علماء حق ہیں، جو اچھے علماء ہیں، کتاب و سنت کے علماء ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے علماء ہیں، ان کے ساتھ انسان کو جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنے سے انسان فتنے سے باز رہتا ہے، فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ بہرحال مختلف فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور فتنے آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ کی وفات کے وقت بھی بہت بڑے فتنے پیدا ہو گئے تھے۔ ارتداد کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، کتنے لوگ مرتد ہو گئے۔ صرف 2-3 بستیاں ایسی تھیں جو ارتداد سے محفوظ تھیں، ایک مکہ، دوسرا مدینہ اور تیسرا طائف، یہی 3 شہر تھے، باقی سب لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے تھے۔ زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اس طرح کا فتنہ پیدا ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکیمانہ اور مدبرانہ سیاست سے اور حکومت سے اللہ رب العالمین اس فتنے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے اس وقت تک امت کے اندر کوئی فتنہ نہیں رہا۔ ان کی شہادت کے بعد پھر فتنے کے دروازے کھل گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دروازہ ہے، جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور دروازے سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش، بڑے مدبر اور اس طریقے سے بڑی حکیمانہ اور عدل و انصاف کے ساتھ سیاست کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بے شمار مناقب، ان کو شہید کیا گیا اور وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ الغرض جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے امت کے اندر اختلاف نہیں رہا، جو اور فتنہ نہیں رہا، اور جو فتنہ پیدا ہو گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ فتنہ ختم ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش سیاست اور حکومت سے، یعنی ارتداد کی جو لہر چلی تھی وہ ساری ارتداد کی لہر ختم ہو گئی تھی اور اس پر قابو اور کنٹرول پا لیا گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اسی لیے امت مسلمہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ آج جو دین ہے اللہ کے فضل کے بعد ان کا احسان ہے کہ آج دین باقی ہے، ورنہ دین ختم ہو گیا ہوتا۔ اللہ نے دین کو باقی رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرتا افراد کے ذریعے سے، علماء اور رجال کے ذریعے سے۔ آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت، قرآن اور سنت کی حفاظت علماء کریں گے اور مسلمان کے ذریعے سے کرایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام کی حفاظت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی، جو ارتداد کا فتنہ اور لہر چلی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش سیاست سے۔ اللہ ان کے ذریعے سے ان کی دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے پوری امت پر، پوری انسانیت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان ہے۔ تو فتنے پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، مختلف قسم کے فتنے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ نے بہت سارے فتنوں اور فساد کا ذکر فرمایا، جن میں سے احلاس کے فتنے کا ذکر فرمایا۔ تو ایک صحابی پوچھنے لگے یہ احلاس کے فتنہ سے کیا مراد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو بھاگنا اور غارت کرنا ہے، یعنی بھاگنا اور لڑائی کرنے کا نام ہے۔ لوگ آپس میں لڑیں گے، بھاگیں گے، قتل کریں گے ایک دوسرے کو، یہ فطرت الاحلاس ہے۔ پھر آپ نے فطرت الدہیمہ کا ذکر کیا، الدہیمہ فتنہ یعنی اندھیرے کا فتنہ۔
پھر آپ نے فرمایا جو اس امت میں بغیر تماشا مارے کسی کو نہ چھوڑے گا، یعنی ایسا فتنہ آئے گا کہ سب لوگ فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، سب کو فتنہ لاحق ہو جائے گا، اندھیرے کا فتنہ۔ پھر جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اب فساد جاتا رہا تو پھر وہ صبح کو اور زیادہ ہوگا، جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں بڑھ جائیں گے، ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا جس میں کوئی منافق نہ ہوگا، اور دوسرا خیمہ منافقوں کا ہوگا جس میں کوئی صاحب ایمان نہ ہوگا۔ تو جب ایسا فتنہ ہو تو دجال کا انتظار کرو، اسی روز سے یا اس کے دوسرے روز سے۔ یہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تو اس میں آپ نے فتنۃ الدہیمہ اور فتنۃ الاحلاس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اس طریقے سے اور بہت سارے فتنے، اور یہ فتنے دہیمہ وغیرہ کا اور جو فتنے ہیں یہ قیامت کے آخری اوقات میں، یہ یعنی آخری وقت میں سمجھ لیجئے، قیامت کے وقت یہ سارے فتنے جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ فتنے ہیں اور رہیں گے۔ دین سے متعلق فتنے، شکوک و شبہات سے متعلق جو ہے کا فتنہ، دین سے جو فتنے متعلق ہیں اس کا علاج یہ کہ انسان علماء کے ساتھ رہے، اور جو شہوات کے فتنے ہیں ان سے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، اللہ پر ایمان ہو، رزق حلال اپنائے، اور یہ سمجھے کہ دنیا فانی ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے۔ تو یہ فتنے جو ہیں یہ پیدا ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایسے موقع پر ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہر نماز میں ہم فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب تشہد ہوتا تھا تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے: من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے شر یا اس کے فتنے کے شر سے آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ہمیشہ ان 4 چیزوں سے سلام پھیرنے سے پہلے آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ لہذا انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ انسان سے مطلوب ہے، ایک بندے مومن سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لے، ہمیشہ مطلوب ہے۔ لیکن خاص طور سے اس موقع پر بدرجہ اولا انسان سے مطلوب ہے کہ وہ قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا: اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، وإن تأمر علیکم عبد حبشی، اگرچہ تمہارا کوئی امیر حبشی غلام بن جائے، فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہیں گے لوگ، یعنی میری وفات کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلاف دیکھیں گے۔ فعلیکم بسنتی، اس وقت میری سنتوں کو لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفاء راشدین ہیں ہدایت یافتہ، ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ کے جو دانت ہوتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لو۔ وإیاکم محدثات الامور، اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو۔ فإن کل بدعۃ ضلالہ، کیونکہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو خلفاء راشدین کی سنت، سلف صالحین کی منہج اور عقیدے کو اپنانا، کتاب اللہ اور سنت رسول کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنا، یہی چیز ایسی جو انسان کو دین پر قائم رکھتی ہے اور فتنوں سے اور شکوک و شبہات سے اور اس طریقے سے فساد سے انسان کو بچاتی ہے۔ نمبر 3، فتنے کے موقع پر مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا، کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، جو مسلمانوں کے امام ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حکمراں ہیں، مسلمانوں کے حاکم، ان کے ساتھ انسان کا رہنا اور مسلمانوں کے ساتھ انسان کا رہنا۔ ایک بڑی لمبی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہمراز رسول کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلی باتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں برائی کے اندر میں گرفتار نہ ہو جاؤں، برائی کے اندر میں پڑ نہ جاؤں۔
اس لیے انسان برائی کس لیے جاننا چاہتا ہے؟ تاکہ برائی سے بچے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، آپ فلاں فلاں چیزیں مت کھانا، فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا، تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ایسے ہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچا لوں۔ تو جہاں خیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہیں شر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ جہاں معروف جاننا ضروری ہے، منکر بھی جاننا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سے منکر، ہم جسے معروف سمجھتے ہوں وہ منکر ہو، ہم جسے معروف سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ منکر ہو۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ معروف کو بھی جانے اور انسان منکر کو بھی جانے۔ کچھ لوگ صرف معروف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، منکر چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح منہج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں معروف کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے اور منکر سے لوگوں کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہچان ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم معروف کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو منکر سے روکتے ہو۔ معروف کا بھی حکم دیا جائے گا اور منکر سے بھی لوگوں کو روکا جائے گا۔ صرف معروف کا حکم دینے سے منکر نہیں ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر منکر سے روکنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بات صرف کرے اور شرک سے نہ بچے تو پھر وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار حکم دیا، وہ عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بات کو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی انسان کو بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی معروف جاننے کے ساتھ ساتھ انسان کو منکر جاننا بھی ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو منکر سے بچا سکے۔ منکر اس لیے جاننا تاکہ انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ فلاں بیماری میں چیزیں نہیں کھانا، ان چیزوں سے احتیاط کرنا ہے، اعتراض کرنا ان چیزوں سے۔ انسان اگر اعتراض نہیں کرے گا تو اس کے اندر گرفتار ہو جائے گا، اور اگر اسے نہیں معلوم ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں کھانا شروع کر دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، ان چیزوں کو کھانا شروع کر دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ جب وہ نہیں جانے گا تو کیسے بچے گا ان چیزوں سے؟ وہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ اگر ہمیں شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کی معصیت ہے، نبی کی معصیت ہے، یہ چیز ناجائز ہے، شریعت کے اندر یہ حرام ہے، اگر نہیں جانیں گے تو کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے ہم؟ اگر ہم نہیں جانیں گے رشوت کسے کہتے ہیں، سود کسے کہا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے انسان سود لے اور یہ سمجھے تجارت ہے یہ، اور یہ نفع ہمارے لیے فائدہ ہے اور اس کو کرے انسان، حالانکہ وہ سود ہو۔ تو اگر انسان نہیں جانے گا تو کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ اس لیے معروف جاننے کے ساتھ ساتھ منکر سے بھی بچنا، اس کا جاننا ضروری ہے، تبھی جا کر کے منکر ختم ہوگا۔ صرف معروف کی دعوت سے منکر ختم نہیں ہوگا۔ جہاں انبیاء کرام توحید کی دعوت کے لیے آئے تھے، وہی شرک کو ختم کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو بھی توڑا، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو توڑا، بتوں کو نکالا، پاش کیا۔ یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے کہ شرک بھی جانے اور برائی بھی جانے۔ آپ دیکھیں شریعت کے اندر کتنی چیزوں سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ یہ سب برائیاں ہیں اور گناہ ہیں، شرک ہے، جادو ہے، اور ناحق قتل کرنا ہے، اور کسی پر الزام لگانا ہے، تہمت لگانا ہے مومن پاک دامن عورت کے اوپر، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لہذا معروف بھلائی کے ساتھ ساتھ ہمیں شر اور برائی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس کے اندر نہ پڑوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، خرابی میں تھے، تو اللہ رب العالمین کی بھلائی ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا، دین اسلام آیا اور ہم توحید اپنائے، شرک کو ہم نے چھوڑا، برائیوں کو چھوڑا۔ فہل بعد ھذا الخیر من شر، اب کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ قال نعم، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں شر ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے پھر انہیں پوچھا حل بعد ذلک الشر من خیر، کیا اس شر کے بعد بھی کوئی یعنی خیر ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، مگر اس میں دھواں ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ دھواں ہوگا، یعنی پورا صاف نہیں ہوگا، اچھائی بھی رہے گی، برائی بھی رہے گی۔ جیسے دھواں رہتا ہے اس میں گرمی بھی رہتی ہے، آگ کی تپش بھی رہتی ہے، نقصان بھی کرتا ہے، تو اور آگ بھی مکمل نہیں رہتی، اس طریقے سے رہے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ دھواں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قوم یہدون بغیر ہدی، کیا نام ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت پر نہیں چلیں گے۔ تعرف منہم وتنکر،
کچھ چیزوں کو تم جانو گے ان کے بارے میں اور کچھ چیزوں کو تم نہیں جانو گے. یعنی ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کریں گے, مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ منکر بھی کریں گے, برائیاں بھی کریں گے. قلت فہل بعد ذلک الخیر من شر, وہ کہتے میں نے پوچھا کہ اس کے بعد بھی کوئی, اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ قال نعم, تمہارے بھی نے فرمایا کہ ہاں, دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر دعات کھڑے ہوں گے, یعنی جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے, علماء ہوں گے, دعات ہوں گے. اسی لیے علماء کی دو قسمیں ہیں, علماء حق اور علماء سوء. علماء سوء ہیں جو دین کو بیچتے ہیں, شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں, بدعت و خرافات کرتے ہیں, علم کو چھپاتے ہیں, لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے, سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہ خود ہیں نہ لوگوں کو چلنے دیتے ہیں. ایسے لوگ گویا کہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے. من اجابہم الیہ قذفوہ فیہا, جنہوں نے ان کی بات مان لی وہ لوگ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اس لیے ان علماء کی تابعداری کیجیے جو علماء حق ہیں, ان کی بات جو کتاب و سنت کے موافق ان کو لیجیے, اور جو علماء سوء ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے, کیونکہ علماء سوء انسان کو جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے جانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے جہنم کو روشن کیا جائے گا, جلایا جائے گا. ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا, قاری بھی ہوگا. لہذا یہ اس سے دھوکہ مت کھائے کہ عالم دین ہیں. کس دین کے عالم ہے؟ وہ دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا تھا, جس پر صحابہ چلے, خلفائے راشدین چلے, جن پر چلنے سے اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی. کیا اس دین کے عالم ہیں یا کسی اور دین کے عالم جس میں انہوں نے بدعت و خرافات پیدا کر لیا, شرک پیدا کر لیا, عقیدت کے نام پر, سنت کے نام پر بدعت کو پیدا کر لیا؟ کون عالم ہے وہ؟ اگر انہوں نے دین ہے, ظاہری طور پر دین ان کے پاس, اسلام کا نام لیتے, داڑیاں بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بھی بلاتے ہیں. اسی سے نماز پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی, داڑھی اور روزہ رکھنے سے جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی اپنے آپ کو شرک سے بچانے سے, اللہ پر توحید خالص مکمل ایمان لانے سے, نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے سے, شرک سے بچانے سے انسان کو جنت ملے گی. اگر انسان روزہ نماز کرتا لیکن شرک سے نہیں بچتا ہے تو ایسے انسان کو جنت نہیں ملے گی. تمہارے نبی نے فرمایا, تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صفہم لنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے بتائیے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا, وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے, ہماری زبان میں بات کریں گے. قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں جب ایسا ہو جائے, اگر یہ زمانہ مجھے مل جائے تو میں کیا کروں, کس چیز کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا, نبی سے پوچھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیے, ان کی پہچان بتائیے. اس لیے اہل بدعت کی پہچان بتائی جائے گی, اہل سنت کی پہچان بتائی جائے گی. جو اہل بدعت ہیں, اہل شرک ہیں, خرافات والے لوگ ہیں, ان کی پہچان بتائی جائے گی. یہ ان کی پہچان ہے تاکہ آپ ان سے دوری اختیار کریں. اور یہ بتانا کیا ہے, خیر کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنا. اور اگر نام کی ضرورت پڑے تو نام بھی بتایا جائے گا لوگوں کو کہ فلاں شخص ایسا ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے, شرک کا داعی ہے, بدعت و خرافات کا داعی ہے, لہذا آپ لوگ ایسے انسان سے بچیے. نام کے ساتھ بھی بتایا جائے گا اور اہل بدعت کی پہچان بھی بتائی جائے گی تاکہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو ہمارے نبی نے کیا کہا ان کو, یہ کہا کہ تلزم جماعت المسلم و امامہم, جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہے, جو مسلمان لوگ ہیں ان کو اور ان کے امام کو, خلیفہ کو تم لازم پکڑ لو. یہاں جماعت المسلمین سے مراد وہ مسعود احمد BSc والی جماعت نہیں مراد ہے جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے. یہ جماعت المسلمین سے مراد مسلمانوں کی جماعت, مسلمان لوگ جو ان کا امام ہے, ان کی جماعت ہے, ان کو لازم پکڑو عمومی طور پر جو مسلمان ہیں, اور یہ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں, یہ جماعت المسلمین. جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے وہ جماعت المسلمین ہیں, کیونکہ حقیقت میں وہی مسلمان ہیں, حقیقت میں وہی مسلمان ہیں. ہمارے بھی انہی کو فرقہ ناجیہ قرار دیا. تو یہاں مراد جماعت المسلمین سے فرقہ ناجیہ ہے. جو فرقہ ناجیہ ان کو لازم پکڑو, ان کے ساتھ رہو, اور اس طریقے سے جو مسلمانوں کا حکمراں ہے, امام, ان کے ساتھ تم ساتھ رہو. یہ جماعت المسلمین سے مراد جو ہے نہ کوئی رجسٹرڈ جماعت مراد ہے جو جماعت المسلمین کے نام سے ہمارے یہاں معروف ہے, یہ منکرین سنت ہیں یہ, اور اس طریقے سے تکفیر کرتے ہیں سب کی خبر, تکفیری ذہن کے ہیں لوگ, تکفیری ہیں یہ, سارے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اپنے علاوہ, اور کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ. اور اس طریقے سے یہ سنتوں کا انکار کرتے ہیں, سنتوں کو بھی نہیں مانتے لوگ. تو یہ جماعت یہاں نہیں مراد ہے. یہاں جماعت المسلمین وہ جماعت جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا
جس پر آپ چلے، صحابہ کرام چلے، جو ان کے اوپر چلتا ہے وہ جماعت المسلمین، ان کے راستے کو اپنانا ہے، ان کے طریقے پر چلنا۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، آپ نے کہا کہ وہاں جماعت بھی نہ ہو، کوئی امام بھی نہ ہو، تو ہم کیا کریں؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ آخری وقت کی بات ہے، یہ آخری زمانے کی بات ہے، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے، آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کی نشانی بیان فرمائی، یعنی جب کوئی امام نہ ہو، کوئی جماعت نہ ہو، مسلمان نہ رہ جائیں، سمجھ لیجیے حق پر رہنے والے لوگ نہ رہ جائیں، اور سب، کیونکہ قیامت کن پر قائم ہوگی؟ ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے برے لوگ ہوں گے، کفر و شرک کرنے والے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے برے لوگ ہوں گے۔ تو برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور ہمارے نبی کی حدیث، جب تک دنیا میں ایک اللہ کا نام لینے والا بندہ موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لہذا قائم مسلمانوں پر جماعت نہیں قائم ہوگی، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ ان سے پہلے ایک ہوا چلے گی، سارے مسلمان مر جائیں گے۔ کن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی؟ جو فاسق ہوں گے، بد کردار ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، اور کافر و مشرک ہوں گے، برے لوگ ہوں، ان پر جماعت قائم ہوگی۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، یہاں تک کہ اگر یہ کیا نام ہے، نوبت آ جائے کہ تم دور دراز چلے جاؤ جنگل کے اندر اور وہاں کچھ کھانے کو نہ ملے، تو مرتے دم تک کسی درخت کی جڑ چباتے رہنا، اور اس طریقے سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی سب سے الگ تھلگ ہو کر کے نکل جانا، سب سے الگ تھلگ ہو کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا؟ جو مسلمان ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا، فرقے ناجیہ والے لوگ، طائفہ منصورہ، جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ فرقہ جنتی ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ۔ تو وہ جماعت مراد یہاں پر، تو ان کے ساتھ رہنے سے بھی انسان کو فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کے ظلم و ستم پر صبر کرنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے کہ بادشاہوں کے خلاف خروج نہ کرے، حکمرانوں کے خلاف، بلکہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا ان کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان صبر کرے، برداشت کرے اور دعا کرے، لیکن حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کتنی ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ خروج کرنا یہ خوارج کی پہچان ہے۔ خوارج کہتے ہیں اس لیے جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اس لیے بھی ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ دین اسلام سے نکلنے کی وجہ سے بھی ان کو خوارج کہا گیا۔ سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور منہج ہے اس سے نکلنے کی بنا پر بھی ان کو خوارج کہا گیا۔ تو یہ خوارج کا منہج ہے، حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا۔ خروج و بغاوت میں کبھی کوئی بھلائی نہیں ہوئی ہے۔ جتنا بھی خروج ہوا، چاہے وہ کتنے ہی اچھے لوگ رہے ہوں، اپنے آپ کو کہنے والے اور سمجھنے والے، ان کے دور میں جب بھی خروج ہوا وہاں برائی ہی برائی ہوئی۔ کسی بھی خروج و بغاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے نقصان کے۔ پوری تاریخ گواہ ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں نے خروج کیا، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں نے خروج کیا، اس وقت سے لے کر کے آج تک جتنا بھی خروج و بغاوت ہوا کسی کے اندر ایک ذرتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پوری تاریخ اسلام اس بات پر گواہ۔ بعد میں لوگ دعائیں کرتے رہے کہ پہلے کے لوگ اچھے تھے، کبھی بھی خیر نہیں ہوا خروج اور بغاوت کرنے سے، چاہے وہ خروج کرنے والے کتنے ہی اچھے لوگ کیوں نہ رہے ہوں بظاہر، اور جن کے خلاف خروج کیا گیا وہ کتنے ہی بڑے ظالم کیوں نہ رہے ہوں۔ خون بہتا ہے مسلمانوں کا، عزتیں برباد ہوتی ہیں، جائیداد برباد ہوتی ہے، اور اس طریقے سے یعنی بدامنی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ہر طرح کا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی خروج کے اندر، خروج کا مطلب ہی ہے یعنی نکل جانا، تو اللہ کے دین سے، اطاعت سے نکل جانے سے، حکمرانوں کے اطاعت سے نکل جانے سے کبھی فلاح نہیں ہوگی، کبھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے۔ اس لیے ان کے ہمیں ظلم کرنے کا حکم، ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان ان کے اوپر صبر کرے۔ اس طریقے سے جس قدر ہو سکے انسان فتنہ و فساد سے دوری اختیار کرے، اس کے اندر نہ پڑے، فتنہ فساد کی جگہوں سے دوری اختیار کرے اور فتنہ فساد کے اندر نہ جائے۔ یہ بھی ہمارے نبی نے حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، فتنے پیدا ہوں گے، الا ثم تکون فتن، الا ثم تکون فتن۔ آپ نے کہا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من الماشی، اس کے اندر جو بیٹھا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو فتنے میں چل رہا ہوگا
اس سے بہتر کون ہوگا بیٹھنے والا. والماشی فیہا خیر من السعی الیہا, اور فتنے کے اندر چلنے والا بہتر ہوگا جو فتنے کے لیے کوشش کرنے والا ہے, فتنے کو پھیلانے والا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جو ہے یعنی اگر فتنہ واقع ہو جائے اور کسی کے پاس اونٹ ہو تو اپنے اونٹ کے ساتھ وہ رہنا شروع کر دیں, اونٹ کو لازم پکڑ لے, فتنوں کے اندر نہ جائے. بکریاں ہیں بکریوں کے ساتھ رہے, اپنے گھر کے اندر رہے. اس کے بعد کھیتی باڑی ہے کھیتی باڑی کے اندر رہے, اور اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس نہ جائے. اور ہمارے بھی یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے پاس تلوار ہے تلوار کو کند کر لے, تلوار کی دھار کو پتھر سے مار کر کے کند کر لے, لیکن فتنے کے اندر وہ نہ جائے, فتنے کے اندر وہ نہ جائے. تو فتنے میں جانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے بعد میں, کیونکہ وحی کے ذریعے آپ پر وحی آتی تھی. آپ عالم الغیب تو تھے نہیں, عالم الغیب اللہ رب العالمین ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بتائیں. انہی میں سے قیامت کی نشانیاں یا جو فتنے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا. اس طریقے سے انسان کو ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, تسبیح کرنی چاہیے, تحلیل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی عبادت پر انسان جو ہے قائم رہے, کثرت سے توبہ کرے, کثرت سے نیک اعمال کرے, اور عبادات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظ فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ, فتنے اور فساد اور قتل و غارت گری کے موقع پر عبادت کرنے کا اجر و ثواب ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. جیسے میری طرف کوئی ہجرت کر کے آئے اپنے ملک کو شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ, اس کے لیے اجر ہے. ایسے ہی فتنے اور فساد کے موقع پر اور قتل و غارت گری کے موقع پر عبادت کرنے کی فضیلت ہے. تو ان موقع پر انسان کو بطور خاص عبادت کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, اللہ کی عبادت ہے, نماز کی پابندی ہے, اور اس طریقے سے دیگر جو عبادات ہیں ان عبادات کے اندر انسان اپنے آپ کو مشغول رکھے اور فتنوں سے انسان محفوظ رہے. اس طریقے سے علماء حق سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو علماء حق ہیں, کتاب و سنت کے سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں, ان کے ساتھ انسان جڑا رہے, کیونکہ وہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں, مفاسد کو سمجھتے ہیں, اسلام کی جو مصلحتیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اور جو علماء سو ہیں وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں, اور علماء حق فتنے کو ختم کرتے ہیں. لہذا علماء سو کے ساتھ رہنے سے فتنے اور پیدا ہوں گے, انسان کا دین برباد ہوگا, انسان کی عاقبت خراب ہوگی. لیکن علماء حق کے ساتھ رہنے سے, جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں, جو شرک نہیں کرتے, بدعت و خرافات نہیں کرتے, ان کے ساتھ چلنے والے اور رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ لیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علماء حق کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ جڑا رہے, تبھی انسان اپنے آپ کو فتنے اور فساد سے بچا سکتا ہے. تو یہ جو قیامت کی نشانی تھی اس کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں صبر دے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت پر, توحید پر قائم رکھے, شرک سے, بدعت و خرافات سے اور سارے فتنوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.